اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو جادو وغیرہ کے اثرات سے بچنے اور ان کو ختم کرنے کے لیے چند اذکار بتانا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں چونکہ ایسے جھاڑ پھونک کرنے والے بکثرت پائے جاتے ہیں جو طب کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بیماریوں کا علاج و معالجہ جادو یا کہانت کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ لوگ بعض ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور سیدھے سادے عوام کو جو اکثر جاہل ہوتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اللہ اور اس کے بندوں کی بھلائی کی خاطر اس بات کو بیان کرنا مناسب سمجھا کہ جادو اور کہانت اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ سے تعلق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دوا کرنا بلا اتفاق جائز ہے، اور مسلم کو چاہیے کہ وہ اپنی باطنی یا سرجری، آپریشن یا اعصابی امراض کے ماہر ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے امراض کی چیکنگ کرائے تاکہ وہ علم طب کے موافق مناسب اور شرعی طور پر جائز دوا سے اس کا علاج کر سکے، کیونکہ یہ ایسے ضروری معمول کے اسباب میں سے ہے جن کا سہارا لینا اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کے منافی نہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماری اور اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اتاری ہے، جسے جو جان سکا جانا اور جو نہ جان سکا وہ جاہل رہا۔ واضح رہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی شفا ان پر حرام کردہ چیزوں میں نہیں رکھی ہے۔ چنانچہ مریض کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیماری جاننے کے لیے ان کہانوں کے پاس جائے جو غیبی اور آنکھوں سے اوجھل چیزوں کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی جائز نہیں کہ ان کی بتلائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے، کیونکہ ان کی باتیں اندازیں اور اٹکل بچوں پر مبنی ہوتی ہیں، یا پھر وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جنوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ ان کے معاملے کا دار و مدار کفر اور ضلال پر ہے، کیونکہ یہ غیبی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام مسلم اپنی صحیح میں رقم درج کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا پھر اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعالی اور بدشگونی لے یا اس کے لیے بدشگونی لی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے طلسم کیا جائے، اور جو شخص کہان کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ان احادیث شریفہ میں پیشن گو نجومیوں وغیرہ کے پاس آنے اور ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے اور ان کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرنے کی معاونت اور وعید آئی ہے۔ بنابری تمام سربراہان مملکت اور احتساب کمیٹی اور ان کے علاوہ جنہیں بھی اقتدار حاصل ہو پر واجب ہے کہ لوگوں کو کہنوں اور نجومیوں کے پاس آنے سے روکیں۔ نیز بازار وغیرہ میں ایسا کام کرنے والوں کو سختی سے روکیں، اور ان لوگوں کی بعض باتوں کے صحیح ہو جانے اور علم کی طرف منسوب لوگوں کی ایک بڑی تعداد کہ ان کے پاس جانے سے دھوکہ مت کھائیں، کیونکہ ان کے پاس آنے والے لوگ علم میں راسخ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اس بات سے بھی واقف نہیں ہوتے کہ نجومیوں کے پاس جانا منع ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانے سے، مسئلہ پوچھنے سے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے سے بھی روکا ہے، کیونکہ اس میں بڑے منکرات پر خطر اور ضرر رساں چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا انجام بہت برا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ نجومی اور جادوگر جھوٹے اور فاجر ہیں، کیونکہ یہ لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں جو کفر ہے، اور اس لیے بھی یہ کہ یہ لوگ جنوں کی خدمت اور عبادت کر کے اپنے مقصد تک رسائی حاصل کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک ہے، اور جو ان کے علم کے دعویٰ کی تصدیق کرتے اور اس پر اعتماد رکھتے ہیں
وہ انہی کے مثل ہیں، چنانچہ جس نے بھی ان سے جادو اور کہانت کی تعلیم حاصل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل بری الزما ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کے بتلائے ہوئے علاج کی پیروی کریں، جیسے جادو کی لکیر کھینچ کر یا غیر محفوم باتیں کر کر یا اس جیسی اور دیگر خرافات کرنا۔ یہ سب کی سب کہانت اور لوگوں پر تلبیس کاری کی باتیں ہیں، اور جس نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا اس نے ان کے کفر و باطل پر ان کی مدد کی۔ کسی مسلم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہنوں وغیرہ کے پاس جا کر ان لوگوں کے بارے میں سوال کرے جن کے یہاں اس کا بیٹا یا کوئی عزیز شادی کرنا چاہتا ہے، یا شوہر و بیوی اور ان کے خاندان کے بیچ محبت و وفاداری رہے گی یا نہیں رہے گی، یا عداوت و جدائی ہوگی، کیونکہ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جادو ان محرمات میں سے ہے جو کفر ہے۔ جادو، کفر اور جادوگر خاوند اور بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی ڈالتے ہیں، اور اس بات کی بھی صحت کرتی ہے کہ جادو بذات خود نفع و نقصان میں مؤثر نہیں، بلکہ اللہ کی مشیت و قدرت کے سبب مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ خیر و شر کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ان افطرا پردازوں کا جنہوں نے مشرکوں سے یہ علم وراثت میں پایا اور کم عقل لوگوں کو دھوکہ دیا، نقصان زیادہ اور خطرات بڑے بھیانک ہوں گے۔ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہیں، نفع نہیں پہنچاتی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کوئی حصہ و نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ایسی عظیم ترین وعید ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں ان کے خسارے اور گھاٹے پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت گھٹیا داموں میں فروخت کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ندامت کرتے ہوئے آیت میں فرمایا، اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ لوگ جانتے ہوتے، ہم جادوگروں، کہنوں اور تمام شعبدہ بازوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی عافیت اور سلامتی کے طلبگار ہیں۔ بنابری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور احسان اور تکمیل نعمت کے خاطر اپنے بندوں کے لیے ایسے اذکار اور علاج بتائے ہیں جن کے ذریعہ سے جادو کے شر میں پڑنے سے پہلے ہی محفوظ رہ سکے اور جادو لگ جانے کے بعد بھی ان سے علاج کر سکے۔ ہر فرض نماز سے سلام پھیر کر مشروع اذکار کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، اور اس طرح سوتے وقت بھی آیت الکرسی کا پڑھنا، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین اور بڑی آیت ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد قرآن پاک کی آخری تین صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا پڑھنا، نیز نماز فجر اور مغرب کے بعد ان صورتوں کو 3 دفعہ پڑھنا، اور پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لینا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نگران مقرر فرما دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ نیز صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھی تو اس کے لیے ہر برائی اور تکلیف دہ چیز سے کافی ہوں گی۔ اور ایسے ہی ایک ذکر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رات دن یا کسی جگہ ٹھہرتے وقت، چاہے وہ مکان ہو یا صحرا یا فضا یا سمندر، اکثرت اسے کہنا چاہیے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا، اسے کوئی چیز بھی پسند نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ وہ صحیح سالوں وہاں سے کوچ نہ کر جائے۔ اور انہی اذکار و اوراد میں سے یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان دن اور رات کے اول وقت میں 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے اور جاننے والا ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ ہر تکلیف دہ اور آفت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سابق ذکر اور وظائف اور تویزات، جادو اور دیگر تکلیف دہ چیزوں کے نقصان، شر سے بچنے کے لیے عظیم ترین اسباب ہیں، تاہم یہ اس شخص کے لیے ہیں جو صدقے دل، ایمان، اللہ پر اعتماد و بھروسہ اور ان کے مفاہیم پر شرع صادر کے ساتھ ان کا محافظ ہو۔ اور نیز یہ وظائف و اذکار سحر زدہ کے سحر کو ختم کرنے کے لیے عظیم ترین ہتھیار ہیں۔ یاد رہے کہ ان وظائف کے ساتھ ساتھ بکثرت اللہ کی طرف رجوع اور عاجزی اور تکلیف کو رفع اور بیماری کو دفع کرنے کا سوال کرتا رہے۔ البتہ جادوگروں کے عمل اور طریقے سے مثلاً جنوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے جانور ذبح کرنا یا کوئی اور نظر نیاز پیش کرنا جادو کا علاج بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ شیطانی کام ہے، بلکہ شرک اکبر کی ایک صورت ہے، لہٰذا اس سے بچنا اور اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح کہنوں، نجومیوں اور شعبدہ بازوں سے جادو کا علاج پوچھنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ مومن نہیں بلکہ جھوٹے اور فاجر ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جانے، ان سے پوچھنے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا اور خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق بخشے اور ان کو دین میں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی شریعت مخالف تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔